السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنی بات کی شروعات میں قرآن کی ایک آیت سے کروں گی۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اور لوگوں کی بات سے کبھی غمگین نہ ہو۔ جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو انسان کا اس راہ پر ہر طرح کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، جن میں سے کچھ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کچھ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ جو اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے اس سے انسان کے لیے آسانی اور مدد کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ جب کوئی بھی انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتا ہے، حالانکہ وہ پہلے ان چیزوں سے رکا ہوا تھا یا کنہیں وجہوں سے ان پر عمل نہیں کرتا تھا یا علم کی کمی کی وجہ سے، لیکن جب انسان اللہ کی راہ لے لیتا ہے اور اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس انسان کا اس راہ پر ہر طرح کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے۔ کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ نہایت درجہ کے برے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ چلو بندہ اچھا ہے، کم از کم اس کے اندر اللہ کا خوف آیا، لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی نہ کر کے بلکہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تانے کستے ہیں، طنزیہ باتیں کہتے ہیں کہ پہلے تو ایسے ہوا کرتی تھی، آج 4 دنوں سے ملانی بنی کرتی۔ تو اگر کوئی آپ پر شکنیاں کر رہا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی نہ کر کے آپ پہ طنزیہ باتیں کہہ رہا ہے، تو اس سے بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ وہ سمجھے کہ اللہ کی آزمائش ہے کہ ہم اس پر کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی کوئی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، کوئی آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اسٹرانگ بننے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آسانی کی مدد کا یہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس صورت میں انسان کو حوصلہ افزائی کرنے والوں پر ہی دھیان دینا چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ برا بندہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، کہ پہلے تو برتا نہیں کیا کرتی تھی، اب پردے میں بالکل ملانی بن چکی ہے، یہ پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، اب دیکھو نمازوں میں لگی رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، تسبیحات پڑھتی رہتی ہے۔ تو ان باتوں پر بالکل بھی غور نہ کریں، بلکہ ان کو دیکھیں جو آپ کی چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا خوف آیا، یہ اللہ اس کو اور ترقی دے۔ تو آپ ان پازیٹیو باتوں پر، ان حوصلہ افزائی والی باتوں پر دھیان دیں۔ جب آپ ان باتوں پر اپنا دل لگائیں گے، اپنا دھیان دیں گے، تو آپ سمجھیں آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ آپ جس اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے ہیں، آپ اس پر دوڑ کر آگے بڑھنے لگیں گے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہماری باتوں کو سنے، سمجھے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائے، لیکن جب کوئی نہیں ہوتا، صرف طنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے حوصلہ افزائی کے لیے اپنے رب کو تلاش کریں، اپنے رب کے سامنے بیٹھیں، دل کھول کر قرآن پڑھیں، اس کی آیتوں کو پڑھیں، اس کا معنی کو سمجھیں۔ آپ خود سوچیں گے کہ ہم قرآن کے ذریعے اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن کی ہر آیت میں ملے گا۔ قرآن کو خوب خوب سینہ کھول کر پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ نے اپنی اطاعت گزار بندوں کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور ان کی جرات اور ہمت اور صبر کو خوب سراہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، کہ جو مشکلات میں بھی ہوں، لوگوں کے ستائے ہوئے ہوں، دل دکھائے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی اپنے رب کی باتوں پر صبر کر رہا ہے، اپنے رب کی رحمت پر صبر کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ایسے بندوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو خوب سراہا ہے، ان کے بارے میں بہت اچھی باتیں کہی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی نہیں ملتا حوصلہ افزائی کے لیے تو آپ صرف قرآن کی طرف رجوع کریں اور اس کو پڑھیں، ٹھہر کے، سمجھ کے، اس کے معنی کو سمجھیں۔ اور ایک انسان کے لیے اس کے رب کے اپروول سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں کوئی انسان اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے، ہماری حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہے، ہمیشہ لوگ ہماری حوصلہ شکنیاں کرتے ہیں، ہمارے پر طنز باتیں کرتے ہیں، ہمارے بارے میں خیر خواہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ خوب سمجھیں کہ یہ انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ انسان تو مٹی کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں جو اصلی اپروول چاہیے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں اپروول دے دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔
اور کبھی قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے۔ ایک آیت ہے، لا تقنطو، نا امید نہ ہو، لا تہینو، کمزور نہ پڑو، لا تحزنو، غمگین نہ ہو، لا تیأسو، مایوس نہ ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو بار بار سنبھالتا ہے جب وہ گرتا ہے، جب وہ غمگین ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ اللہ سے آپ انسانوں کو چھوڑ کر اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کریں۔ لہٰذا مایوسی اور نا امیدی سے بچیں، امید اور اطمینان کی کرنیں روشن کریں، اور دیکھیں آپ کا رب آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ ہمیشہ امید صرف اپنے رب سے رکھیں کہ آپ کا رب ہے تو سب ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان چھوٹی بڑی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ۔